الرحمن الرحیم۔ میں نے آج جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ اطاعت رسول کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آخری نبی، اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا۔ وہ نبی جس نے راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی، ہماری مغفرت کی دعائیں کی، اور وہ نبی جو اتنا کریم نبی ہے کہ جو اپنے گناہ گار امتیوں کے حق میں شفاعت کرے گا، اور وہ نبی جس کا یہ قول ہے کہ میرا تم میں رہنا بھی بہتر ہے اور تمہارے سے چلے جانا بھی بہتر ہے تمہارے اندر سے۔ وہ کس طرح بہتر ہے کہ جب میں تم سے چلا جاؤں گا، یعنی ظاہری پردہ فرما جاؤں گا تمہارے سے، تو اس وقت تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو اس پر تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ تو دیکھیں کتنا کریم رسول ہے۔ تو جب اتنا کریم رسول ہے تو اللہ رب العزت نے اس رسول کے متعلق کچھ شرائط بھی لگائی ہیں کہ اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے، اس رسول کی فرما برداری کرو گے، فرما برداری کے اندر زندگی گزار دو گے، تو تم حقیقتاً اس وقت اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اس کے برعکس اگر تم اس رسول کی نافرمانی کرو گے، اس رسول کے اندر عیب تلاش کرو گے، اس رسول کے اوپر مختلف قسم کی تان بازیاں کرنا شروع کر دو گے، تو تحقیق تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو دیکھیں اللہ کے محبوب کی جو اطاعت ہے اس کا حکم اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ کس طرح کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی رسول کی فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی اطاعت کس طرح کریں گے؟ کوئی دعویٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ تو اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کر بھی دے تو نہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا نہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا، کیونکہ جو بنیاد ہے، جو مین چیز ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود یہ قید لگا دی کہ جو اطاعت کرے گا رسول اللہ کی تو اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیں ان لوگوں سے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دیکھیں حقیقتاً اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ رسول اللہ کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ کی سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کی فرما برداری کس طرح کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ جو قرآن ہمارے پاس آیا وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آ گیا، وہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آیا۔ جو شریعت آئی وہ بھی رسول اللہ کے توسل سے آئی۔ جو ہمیں رزق مل رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کے صدقے سے مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس علم آ رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کے وسیلے سے آ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے خود فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اطاعت کرتا ہے اور میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جو ہے وہ خیرات دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا جو حال ہے وہ کس قدر ہم بے وقوفانہ اور احمقانہ حرکت کریں گے اس پر۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو منہ پھیرے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں ہے آپ اس کے اوپر عَلَيْهِمْ حَفِيظًا نگہبان۔ تو اللہ نے بھی واضح فرما دیا کہ جو آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو حقیقت تو آپ کے ذمے آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، کیونکہ رسول اللہ کے ذمے جو ہے وہ احکام کا پہنچا دینا ہے، اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے۔ تو آگے لوگوں کے اوپر بنتا ہے، اگر وہ عمل کریں گے تو ان کا فائدہ، اگر نہیں عمل کریں گے تو ان کا نقصان ہے۔ یہ آیت چونکہ منافقین کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، تو بے شک میری جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔
تو اس پر منافقین کہنے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح معبود بنایا جائے۔ تو معاذ اللہ اس طرح کی تان بازیاں شروع کر دیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کی مزید تاکید فرما دی قرآن مجید کی آیت نازل کر کے، وہ کس طرح کہ جو اطاعت کرے گا رسول اللہ کی پس بے شک وہ اطاعت کرے گا اللہ کی، اور جو اس بات سے منہ پھیر دے گا تو اے حبیب آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔